اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان کی شر شرارت سے بچنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت رکھیں گے تو انشاءاللہ شیطان کی شر شرارت سے محفوظ رہیں گے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آج انسان کو مروانے کے لیے، پھنسانے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ آئی ول جسٹ گیو یو ون دی ریالٹی اینڈ ایگزامپلز ہیئر کہ ایک بزرگ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ حضور یہ آپ کا کارڈ ہے، کسی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور میں سید فیملی سے ہوں اور پروفیسر ریٹائرڈ ہوں، ساری عمر پڑھاتا رہا اور آج میں پھنس گیا ہوں اور میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد یعنی 65 سال کی عمر میں یہ بندوں کو باہر بھیجنے کا کام شروع کیا اور آئی ایم اسٹرک اپ ایٹ دس مومنٹ کہ میرا کاروبار بھی تباہ ہو گیا اور سب جو ریپوٹیشن ہے، ساری عمر میں بڑی سفید پوشی سے اور عزت سے رہا ہوں، تو مجھے کسی نے آپ کے پاس بھیجا ہے، کین یو ہیلپ می آؤٹ۔ ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے ساتھ ہی فرمایا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے کہ جو ڈوبے ہیں ان کو نکالنا ان کا کام تھا۔ آج ہم خود ڈوب گئے، ہم نے چونکہ اپنے ماں باپ کی اور باپ دادا کی جو وراثت تھی، اصل جو کام تھا وہ ہم نے لیا نہیں، ہم پڑھ لکھ کر پروفیسر بن گئے، پڑھاتے رہے اور آج اس سٹیج پر آ گئے کہ اب ہمارے پاس کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے، تو کسی نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ بتائیں کیا ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان سے 2-3 شرائط رکھ دی کہ ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو اس مشکل وقت میں اللہ سے دعا کر کے، اللہ کا فضل تلاش کر کے آپ کو اس مشکل سے نکالنے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن یو نیڈ ٹو فالو 2-3 پوائنٹس جسٹ۔ ایک تو ہماری جو محفل ہے پہلی اور تیسرے سنڈے کو یہ آپ نے ریگولرلی اٹینڈ کرنی ہے، یہ ایگزیکٹ 10 بجے شروع ہوتی ہے، 1 بجے ختم ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے 10 بجے سے پہلے تشریف لانا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو سبق ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ آج سے آپ نے پڑھنا ہے، اور تیسرا یہ کہ آپ نے مہینے میں ہمیں 111 روپے عنایت کرنے ہیں۔ یعنی یہ بہت پرانی بات ہے، شروع میں ہم جس طرح کا معاملہ ہوتا تو جو ہماری فیس ہم نے رکھی ہوئی تھی لوگوں کو مینج کرنے کے لیے اور ریگولرائز کرنے کے لیے، انرجائز کرنے کے لیے، پنکچوئل بنانے کے لیے، تو ان سے 3 شرطیں رکھی کہ ایک تو یہ سبق ہمارا پڑھنا ہے آج سے آپ نے، یہ 2 محفلیں جو ہیں یہ مس نہیں ہونی چاہیے، اور یہ 111 روپے ماہانہ آپ نے ہمیں دینا ہے۔ بس اس کے بعد دیکھیے آپ کی زندگی میں یہ سارے معاملے اللہ پہ چھوڑ دیجیے، آپ جائیے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے انہوں نے یہ تینوں کام کیے، اور 3-4 مہینے کے بعد چونکہ جب کام سارے سیدھے ہو گئے، سارے ویزے لگنے شروع ہو گئے، کام جب بن گئے، آہستہ آہستہ انہوں نے محفل مس کر دی اور سبق جو ہے وہ پڑھنا چھوڑ دیا اور فیس بھی 111 روپے دینی چھوڑ دی۔ تو پھر ان کے دوبارہ کچھ اس قسم کے روحانی نقصانات شروع ہو گئے، تو انہوں نے پھر ہمیں کوئی فون کیا 3-4-6 مہینے کے بعد کہ سر وہ اس طرح ہمارے ساتھ معاملہ ہے کہ ہم جدھر جاتے ہیں ایسا انہونی ہمارے بکسوں میں رکھے ہوئے کپڑے جو ہیں نئے، ان پہ ایسا تیزاب گر جاتا ہے خود بخود ہی، حالانکہ بکسا بند ہے، کپڑے جو میں پہنتا ہوں وہ ایسے گل جاتے ہیں اور شلوار کے پینچے جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، جو چیزیں میں لے کے جاتا ہوں کہیں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں پیچھے سے جوتے چوری ہو جاتے ہیں، بریف کیس رکھتا ہوں بریف کیس چوری ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ دیکھیے 3 باتیں ہم نے کی تھی، جب تک آپ کرتے رہے اللہ کا فضل آپ کو ملتا رہا۔ آپ چونکہ پروفیسر ہیں، آپ جانتے ہو کہ فیس اگر اسٹوڈنٹ نہ دے کالج میں تو اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ اسکول میں بے شک فیس دے دے لیکن اگر نہ آئے تب بھی اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ دونوں کام کرتا ہے اور وہ سبق نہیں پڑھتا تو بھی وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ ایز اے پروفیسر یو کین انڈرسٹینڈ کہ ہم نے وہ 3 کام رکھے تھے جو ایجوکیٹڈ لوگوں کو ضرورت ہے، اور نہ آپ بات کو سمجھے تو وہ پھر دوڑے آئے، انہوں نے آ کر ہماری فیس بھی دی، لیکن وہ جو ارریگولیرٹی انہوں نے اختیار کی تھی
اس کا ان کو اصل میں سبق ہی سکھانا مقصود تھا کہ دیکھو جو بندے ریگولر ہوں گے، پنکچوئل ہوں گے اور ٹائم پہ فیس دیتے ہوں گے، یعنی جیسے آپ کے بلز آتے ہیں اگر آپ ٹائم پہ ادا کرتے ہوں گے، جن کی پیمنٹ آپ نے دینی ہے وقت پہ دیتے ہوں گے، تو یہ اسلام ہے، یہی انسانیت ہے، اسی سے معاشرے میں خوشیاں آتی ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ کلیئر کر دیا تو پھر اللہ نے ان کے یہ سارے جو روحانی معاملات تھے وہ بھی ٹھیک کر دیے، تو پھر ہم نے انہیں اجازت دی کہ آپ جائیں۔ اور وہ چونکہ چرسدہ سے تعلق رکھتے تھے پشاور سائڈ سے، ہم نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ دادا کی، اپنے باپ دادا کی جو بات آپ سنبھال نہیں سکے تھے، کام سنبھال نہیں سکے تھے، وہ ہم نے سنبھال لیا، تو لہٰذا ہم یہ کام آپ کو آج سے اجازت دیتے ہیں، آپ جائیں اپنے گاؤں میں بیٹھیں، اپنے گھر میں بیٹھیں، کاروبار بھی کریں، اور اس طرح جو لوگ پھنسے ہوئے ہوں ان کو رستہ دیجیے، رستہ سکھائیے۔ تو ہوپ فلی کہ یو گاٹ دی آئیڈیا۔ لیکن انہوں نے، جب ہم نے انہیں کہا کہ یہ سبق پڑھنا ہے، تو گھر جا کے چونکہ ہی واز دا پروفیسر اور پہلے پتہ نہیں وہ کتنے وظیفے اور وظائف کر رہے تھے، تو انہوں نے شام کو ہمیں گھر جا کر پوچھا کہ سر وہ جو میں پہلے ذکر اذکار کرتا تھا اور ساری باتیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو ہم نے ان سے عرض کی کہ دیکھو جب بچہ میٹرک کے اسکول سے میٹرک پاس کر کے نکلتا ہے تو بعض اسکولوں میں چونکہ کلاس 1 اور KG سے شروع کر کے میٹرک تک ایک ہی اسکول میں رہتا ہے، اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کی بہت ساری ایفیلیشنس ٹیچرز کے ساتھ ہو جاتی ہے، اسکول کے ساتھ ہوتی ہے، 10 سال وہ جاتا رہا، 11-12 سال سم ٹائمس بچے جاتے رہتے ہیں ایک ہی اسکول میں، ایک ہی بلڈنگ میں، اور ایک ہی جیسی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو پھر اچانک جب وہ میٹرک کر لیتے ہیں تو پھر انہیں کالج میں جانا پڑتا ہے، تو میٹرک کی ساری کتابیں انہیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اساتذہ کرام چھوڑنے پڑتے ہیں، بلڈنگز چھوڑنی پڑتے ہیں، نئے ٹیچرز ملتے ہیں۔ تو اس طرح پروفیسر صاحب کو ہم نے سمجھایا کہ آپ جو کچھ آپ نے پڑھا وہ قبول ہوا اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ نے آپ کو کسی بھی وجہ سے ہمارے پاس بھیج دیا تاکہ آپ اب اپنے باپ دادا کا کام بھی شروع کریں۔ 65 سال اور 70 سال کی عمر بہت ہوتی ہے اس پیسے کمانے کے لیے، تو میں تمام ان ریٹائریز کو بھی دعوت دوں گا کہ اگر وہ یہ کام سیکھنا چاہیں کہ ڈوبے ہو تم کو کیسے نکالوں پیا، تو یہ ہم سے سیکھ لیں، چونکہ ہم اس کام کے پروفیشنل ایکسپرٹس ہیں۔ اور یہ جو ڈوبے ہوئے یعنی قسمت ٹھیک کرنا جو ہے، اٹس ناٹ ایزی جاب، کہ قسمتوں کو ٹھیک کرنا، یہ شیطان چونکہ مروانا چاہتا ہے تو ہم بچانا چاہتے ہیں، ہمارا آپ سے پیار ہے، ہم آپ سے لو کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے وہ پروفیسر صاحب دیکھیں نا 65 سال کی عمر میں جا کے جب ان کی عزت نیلام ہونے لگی اور ہر طرف سے ان کو تھریٹس ملنے لگیں، اور جن کے پیسے لیے ہوتے ہیں جب یہ کاروبار ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے فضل سے، اللہ ہی فضل کرتا ہے، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت رکھیے، سورہ یاسین شریف کو زبانی یاد کیجیے اور کثرت سے پڑھیے، قرآن پاک سے اپنی محبت، 1 سپارہ روز پڑھیے، سمجھیے، عمل کیجیے۔ یعنی ریسائٹ کا مطلب ہے پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا۔ These 3 the words are there۔ تو اب جو لوگ قرآن پاک سے تعلق رکھیں گے اللہ ان پہ فضل و کرم کرے گا۔ نماز کی پابندی کیجیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ ہوپ فلی یو ول گیٹ سم بیٹر آئیڈیا فرام دس کنورسیشن۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔